سوال کسی صاحب نے بھیجا ہے کہ علم اور روحانیت کو مسخر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی جائے؟ کیا زندگی گزارنے کے لیے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے علم کا جاننا ضروری ہے؟ کیا اس علم کو استاد کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ روحانیت اور علم لدنی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حکمت عملی کی ضرورت میرے خیال میں تو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نقل کر لی جائے، اور جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قطعی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں جو خلاف اسلام ہو، اسی لیے اسے عملی قرآن کہا جاتا۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نقل کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، اپنی زندگی کی تمام جہتوں پہ، تو روحانیت از خود پیدا ہو جائے گی۔ علم لدنی سکھانے سے یا سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق کلیتاً عطا سے ہے۔ عطا کا، ودیت کا، اس فرق ہم پچھلی کسی نشست میں اس پر خاصی سیر حاصل گفتگو کر چکے، اور غالباً ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ سے زیادہ۔ تو حکمت عملی سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نقل کر لی جائے، اس سے روحانیت آ جائے گی، اور جو ہی ہم میں روحانیت آتی ہے تو علم لدنی از خود حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا زندگی گزارنے کے لیے یا قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے؟ شروع کی کسی نشست میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ روحانیت، تصوف، فقر، اسے آپ کسی بھی نام سے پکار لیجئے، در حقیقت اسلام پر یا دوسرے لفظوں میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے جس قسم کی مضبوطی اور جس قسم کی مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عام آدمی میں مشکل سے ہی پیدا ہوتی۔ کہیں نہ کہیں انسان کے قدم ڈگمگاتے ضرور ہیں۔ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے یا اس کا آسان راستہ ڈھونڈنے کے لیے لوگوں نے طریقت کا راستہ حاصل کر لیا۔ در حقیقت وہ شریعت پر عمل کرنے کی ٹریننگ حاصل کرنے کا نام طریقت ہے، یوں کہیے۔ اگر ہم طریقت پہ چل لیتے ہیں اور طریقت کی اساس دینے پر ہے، لینے پر نہیں ہے۔ طریقت میں انسان صرف دیتا ہے، دینا سیکھتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ تو جب انسان کو دینا آ جائے، قربانی کرنا سیکھ جائے، تو پھر شریعت پر عمل نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے طریقت پر عمل کر لیا وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، کیونکہ جب خانقاہی نظام رائج تھا تو اس خانقاہ میں بیٹھنے والے فقیر صاحب علم
یا عرف عام میں ولی اللہ اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فرمودات کے مطابق، اللہ کے طے کردہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتے تھے. اور اس کی ابتدا خلق خدا کے جوتوں کو سیدھا کرنے سے ہوتی تھی. خانقاہ پر جھاڑو دینے سے اس کی ابتدا کرواتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خلافت کے منصب تک جا پہنچتا تھا. شاید میں نے پہلے کہیں ذکر کیا تھا کہ جب کسی کو شاگرد بناتے تھے یہ فقیر لوگ، صاحب علم یا ولی اللہ، تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے سر پر استرا پھروا دیتے تھے، اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی اس پر لگائی جاتی تھی کہ وہ خانقاہ کے جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان میں وہ جھاڑو دے گا. اب یہ سرپرستہ پھروانا یا خانقاہ میں جھاڑو دینا، یہ باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہے. علم سیکھنے کے لیے جو خانقاہ پہ لوگ آتے تھے ان میں وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو بہت کھاتے پیتے گھرانوں سے آتے تھے، جن کے یہاں نوکر چاکر عام، تو ان کے نفس کو ٹھکانے پر لانے کے لیے، ان کی انا کو ٹھکانے پر لانے کے لیے، ان کی میں کو ٹھکانے پر لانے کے لیے اس طرح پھروا دیا جاتا تھا اور پھر جھاڑو دلوایا جاتا تھا. تو اس سے انسان کی اس میں کو توڑا جاتا تھا. جب کچھ عرصہ یہ کام آدمی کر لیتا تھا اور جھاڑو دینے میں طاق ہو جاتا تھا تو پھر اس کی ڈیوٹی اس جگہ لگا دی جاتی تھی جہاں پر وزٹرز آ کے اپنے جوتے اتارتے تھے. ان کے ذمہ کام یہ ہوتا تھا کہ جو باہر سے چل کے آیا ہے، اس زمانے میں چونکہ سفر زیادہ تر پیدل یا گھوڑوں پر ہوتا تھا، راستے کچے تھے تو مٹی پڑتی تھی جوتوں پر بہت. تو جس آدمی کی جوتے سیدھے کرنے پہ ڈیوٹی ہوتی تھی اس کے ذمہ یہ بھی کام ہوتا تھا کہ جوتوں کو صاف کر دے، اس کی مٹی ختم کر دے، اور پھر جوتوں کو باہر کے رخ پر رکھ دیا جائے تاکہ اندر سے جو آدمی آیا آسانی سے جوتا پہنے اور سیدھا چلا جائے. یہ آداب اس کو سکھائے جاتے تھے. یہ ایسی ایکسرسائز تھی کہ وہاں آنے والے وہ لوگ بھی ہوتے تھے جن کو اس وقت کے معاشرے میں کوئی بہت زیادہ اچھے سوشل سٹیٹس پر نہیں گنا جاتا تھا. تو جوتے سیدھے کرنے پر جس کی ڈیوٹی ہے، خواہ وہ اپنے وقت کا کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ ایسے لوگوں کے جوتے اترواتا تھا، اس کی صفائی کرتا تھا، پھر اس کی اس ترتیب سے رکھتا تھا کہ باہر کی طرف رخ ہو جائے، تو اس کی رہی صحیح انا کچلی جاتی تھی، وہ میں مر جاتی تھی. جوتے سیدھے کرتے کرتے جب کئی ماہ گزر جاتے تھے تو پھر ایسے آدمی کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، یا یوں کہیے کہ اس کی ترقی ہو جاتی تھی کہ جوتے سیدھے کرنے سے اٹھا کے اس کو خانقاہ پر آنے والے مہمانوں کو سرو کرنے پر ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی. تو سرو کرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے اسے کہ مہمان کے سامنے کھانا کیسے رکھنا ہے، اس کو پانی کیسے پیش کرنا ہے، اس کے جھوٹے برتن کیسے اٹھا کے لے کے جانے ہیں.
یہ تمام مینرز اس کو سکھائے جاتے تھے. اور جب وہ اس میں طاق ہو جاتا تھا تو پھر ایسے آدمی کی ڈیوٹی لنگر تقسیم کرنے پہ لگا دی جاتی تھی. یہاں پہ اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ملتی تھی. اس کو لنگر تقسیم کرنے کے آداب باقاعدہ طور پہ سکھائے جاتے تھے کہ جو لنگر لینے آیا ہے اس کو جب آپ لنگر دیں گے تو کس انداز میں لنگر دیں گے، اس کے ساتھ آپ کی گفتگو کی ٹون کیا ہوگی، لب و لہجہ آپ کا کیا ہوگا، اور نگاہیں نیچی رکھ کے لنگر دیا جائے گا تاکہ دوسرا آدمی شرمندہ نہ ہو. منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالے جائیں گے جس سے دوسرے کو شرمندگی ہو یا یہ احساس ہو کہ وہ فری لنگر لے رہا ہے. تو یہ تمام اس کی ٹریننگ کی جاتی تھی، اس کو سکھایا جاتا تھا یہ سب کچھ. پھر لنگر تقسیم کرتے ہوئے اگر اسے بھوک لگ رہی ہے لنگر تقسیم کرنے والے کو تو وہ لنگر میں سے کچھ کھائے گا نہیں، یہ اس کو ضبط کرنا سکھایا جاتا تھا. جو اس کے اپنے کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی اپنا خاندان کا آدمی آ جائے، اس کو وہ سب سے بعد میں دے گا، پہلے دوسرے لوگوں کو دے گا. تو یہ اقربا نوازی اور احباب نوازی سے اس کو دور رکھا جاتا تھا. تو یہ ادب آداب تمام سکھا دیے جاتے تھے. پھر کہیں جا کے اس کو ایسا مقام حاصل ہوتا تھا کہ جہاں مرشد اسے اپنی خلافت عطا کر دے. جو کچھ انسان سیکھتا تھا اس سارے پروسیس میں، اس کا نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ اس کی زبان اور اس کی باڈی لینگویج میں ایک عاجزی پیدا ہو جاتی تھی، عجز آتا تھا. وہ دوسرے کا احترام کرنا سیکھ جاتا تھا، اور اس کی اپنی کیا پوزیشن ہے یہ بات اس کے ذہن سے نکل جاتی تھی. خود کو وہ سب سے کمتر آدمی سمجھتا تھا، دوسرے کو برتر سمجھتا تھا، اور اپنے سے برتر سمجھ کے ایسے آدمی کی عزت وہ کرتا تھا. یہ وہ آداب ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنے میں ہمیں ہیلپ فل ہوتے ہیں. یہ علم فقیر کی دنیاوی زندگی میں بھی ایک بڑا رول پلے کرتا تھا، اس کو کامیاب کر دیتا تھا. لوگ اسے بحیثیت کامیاب آدمی کے جانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے. اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سوچنا شاید ہماری غلط فہمی ہو کہ فقیر دنیاوی طور پر زیادہ کامیاب آدمی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک ایک فقیر دنیاوی زندگی میں بھی بہت کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے عادات و اطوار اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی انہیں پسند کرتا ہے. یوں اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور وہ دنیا میں کامیاب آدمی کی زندگی گزارتا ہے. تو یہ طریقت یقینی طور پہ یہ زندگی گزارنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. فقر ہیلپ فل ہو جاتا ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا اس علم کو استاد کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب میں نے بہت دیر پہلے یہاں کسی نشست میں دیا تھا، اور اس کی میں نے جو مثال کوٹ کی تھی وہ یہی تھی کہ
آپ بغیر اسکول گئے، بغیر کسی ٹیوٹر کے پاس پڑھے، خود گھر پہ تیاری کر کے میٹرک کا امتحان دے سکتے ہیں، گریجویشن کر سکتے ہیں آپ. تو تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ سلیبس خرید لائیے اور گھر پہ بیٹھ کے تیاری کیجیے، کتابوں سے جو سمجھ آئے اس کو ایبزارب کر لیں، اور میٹرک کا امتحان دے دیں، پاس ہو جائیں گے. کوئی بعید نہیں کہ فرسٹ ڈویژن ہی آ جائے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پہ ٹیوٹر رکھ لیجئے، کتابیں لے آئیے بازار سے، سلیبس، اور تیاری کر کے میٹرک کا ایگزام دے دیں، پاس ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ڈویژن آ جائے. اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو معروف طریقہ ہے کہ اسکول میں باقاعدہ داخلہ لے لیا جائے اور اسکول میں پڑھنے کے بعد میٹرک کا ایگزام دیا جائے اور پاس ہوا جائے. تینوں ہی صورتوں میں پاس تو ہو جائیں گے آپ، اور تینوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ ڈویژن حاصل کر لیں. لیکن جو ڈسپلن اور جو ٹیم ورک، ٹیم اسپرٹ، اسپورٹس مین اسپرٹ آپ کے اندر فل ٹائم اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پیدا ہوگا، وہ ٹیوٹر یا بغیر ٹیوٹر کے پڑھنے سے نہیں ہوگا. اگر گھر پہ ٹیوٹر رکھ کے آپ تیاری کریں تو یقیناً آپ بہتر ہوں گے، لیکن اتنے بہتر نہیں جو اسکول جانے والا بچہ ریگولرلی وہ ہو جائے گا، اس کا ایکسپوئر جس قسم کا ہوگا. لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گے بنسبت اس شخص کے جس نے از خود تیاری کی، کتابیں پڑھ کے. میٹرک کا سرٹیفکیٹ تو آپ کو حاصل ہو جائے گا، لیکن شاید پریکٹیکل لائف میں آپ اتنے کامیاب نہ ہو سکیں. یہی مثال روحانیت میں ہے کہ بغیر استاد کے آپ اللہ کو یاد کرتے رہیے، اس کا ذکر کیجیے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے جائیں، تو یقیناً قرب الہی کے سزاوار قرار دیے جائیں گے آپ. لیکن آپ کے طور طریقے فقیر کیسے نہیں ہو پائیں گے. تو یوں فقر کے راستے میں جو ترقی ہوتی ہے وہ آپ کی بہت سلو ہو جائے گی، کیونکہ آپ ان معروف طریقوں پر نہیں چل رہے ہوں گے جو روحانیت کے لیے مقرر ہیں. اس لیے میرے خیال میں روحانیت میں بھی استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی استاد کی گائیڈنس میں. ایک اور یہ سوال کسی صاحب نے لکھا ہے کہ بیٹے کو اس کی کلاس ٹیچر نے کہا ہے کہ سود پر رقم لینے والا گناہگار نہیں ہوتا، جس نے رقم دی ہوتی ہے اور وہ اس پر سود وصول کرتا ہے وہ گناہگار ہے، کیونکہ سود دینے والا تو مجبور ہے، اس نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے رقم لی اور اب وہ اس پر سود پے کر رہا ہے. اس سلسلے میں احکامات رب کے بڑے کلیئر ہیں کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں. وہ اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور اس کاروبار کے کرنے میں مدد دینے والا بھی اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے. اور اللہ کے خلاف جنگ کرنے والے کا انجام آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا.
یہ تو کلیئر کٹ فیصلہ ہے رب کا. اب ہم اپنی کنوینئنس کے لیے جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں ہم اس کے اندر اضافے کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں. وہ پھر ہمارا ویژن بلر ہو جائے گا، ہمارے کنسیپٹس غلط ہو جائیں گے اسلام کے بارے میں. تو جس چیز کا فیصلہ رب نے کلیئر کٹ کر دیا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو اس میں پھر اگر اور مگر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا. فیصلہ بڑا کلیئر ہے، اس پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو چاہے کسی نے مجبوری کے عالم میں سود پر رقم لی ہے یا خوشی سے لی ہے، عیش کرنے کے لیے لی ہے، وہ بہرحال اللہ کے خلاف جنگ کرے گا جو سود ادا کرے گا. میرے علم کے مطابق تو اس کے اندر کوئی گنجائش ایسی ہے نہیں کہ جس میں معاف ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اسے بالکل کلیئرلی بیان کیا ہے. اور کسی موقع پر شاید میں نے عرض کیا تھا کہ قرآنی آیات دو طرح کی ہیں، ایک بینات اور دوسری مشابہات. بینات تو وہ صورتیں اور آیات ہیں جن کے معنی براہ راست بیان کیے گئے ہیں اور وہ کلیئر ہیں بالکل اپنے میسج میں. اور مشابہات وہ ہیں جہاں اللہ تعالی نے مثالیں دے کے معاملات کو سمجھا، استعارے کے طور پہ استعمال کیا کچھ چیزوں کو. تو بینات کے اندر تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا، اور یہ سود کے بارے میں جو حکم ہے یہ بینات میں سے ہے کہ سود لینے اور دینے والا دونوں اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یہاں اسے کوالیفائی نہیں کیا کہ کوئی اگر مجبوری کے تحت لے تو وہ معاف ہو جائے گا، یا جیسے حلال گوشت کی بات ہے تو وہ اللہ نے بتایا کہ حلال کہاں کہاں پر ہے. لیکن جان بچانے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو گھوڑے کا گوشت جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا تاکہ فاقے سے مرنے نہ پائے آدمی. وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن وہاں موجود ہے، لیکن ایسی کوئی ریلیکسیشن سود کے بارے میں نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر ہے بات. تو اس لیے میری نظر میں تو صاحب یہ بات درست نہیں ہے جو ان ٹیچر صاحب نے کہی ہے. آپ اپنے ذہن میں یہی بات رکھیے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی کاروبار کرنے والا وہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے. ایک اور سوال کسی صاحب نے بھجوایا ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے، کیا یہ صرف عام قبرستان کے لیے ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا عورتیں اولیاء کرام کے مزاروں پر بھی نہیں جا سکتی؟ اگر ایسا ہی ہے تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عورتوں کے لیے روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قبرستان میں جانا منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث موجود ہے. اور وہ چاہے کوئی مزار ہو یا عام قبر ہو، عام قبرستان ہو یا کوئی دربار ہو، قبروں پر عورتوں کا جانا منع ہے. البتہ باہر سے دور سے وہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بات ہے تو وہاں دیکھا ہوگا کہ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ مسجد کا ایک حصہ بن چکی ہے، اس کی سائٹ کو کر کے، تو جو عورتوں کو حاضری کی اجازت دی جاتی ہے وہاں سعودی عرب میں، مدینہ منورہ میں، تو شیلڈز کھڑی کر دی جاتی ہیں روضہ مبارک کے ارد گرد، کافی ذرا سا کوئی 10 گز کا فاصلہ چھوڑ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ
تک رسائی نہیں خواتین کی، جالیوں تک نہیں جا پاتی ہیں، فاصلے پہ اسکرین کر دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فاتحہ پڑھتی ہیں وہ بھی دور سے درود السلام بھیجتے ہیں لوگ یا عورتیں، تو وہ قبرستان میں جانا میرے نزدیک تو قطعی طور پر منع ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس کو میرے نظر سے تو یہ ٹرم گزری نہیں ابھی تک کہ روحانیت میں یا عالم ارواح میں کوئی اصطلاح عساکر علیہ کی بھی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں اور کون سا گروہ ہے، یہ ٹرم میری نظر سے ابھی تک گزری نہیں کہیں کہ عالم ارواح میں، عالم برزخ میں عساکر علیہ کے نام سے کچھ لوگ موجود ہوں، میرے نظر سے نہیں گزرا۔ تو جو چیز میں جانتا نہیں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی اس میں حد تک محسوس نہیں ہوتی کہ کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا۔ میں بہرحال ایک انسان ہوں اور انسان کا علم ناقص ہے، مکمل نہیں ہوتا، تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کا ابھی تک مجھے پتا نہیں ہے۔ تو یہ شاید یہ ٹرم انہی میں سے ایک ہے، عساکر علیہ سے۔ میں معافی چاہتا ہوں آج کیا کہ میں بہت دیر سے آیا اور آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن وجہ وہی ہے جو اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ خلق خدا چھوڑتی نہیں، باوجود ریمائنڈ کرانے کے کہ صاحب مجھے جانا ہے، بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں میرا، تو پھر بھی وہ ایک منٹ کرتے کرتے ٹائم بہت لے جاتے ہیں۔ تو معافی چاہتا ہوں صاحب، خلق خدا کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔